السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کل کی نشست میں ہم نے بات کی تھی نماز کے آداب کے حوالے سے اور نماز کی نیت اور تکبیرۃ تحریمہ کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے نماز میں کھڑے ہونے کے طریقے پر، اور ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے، اور ابتدا میں کون کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو کھڑے ہونے کا معاملہ ہے، تو جیسے ہم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہاتھوں کا رخ، جو ہتھیلیاں تھیں ان کا رخ قبلے کی طرف کیا تھا، اسی طرح ہمارے پاؤں بھی بالکل سیدھے ہوں گے، ان کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ پاؤں کو آپ اپنے جسم کے مطابق کھولیں گے، جتنا آپ کا جسم ہے اس کے مطابق آپ کھولیں گے، نہ تو نیچے سے ان کو بند کر لیں گے اور نہ ہی ان کو بہت زیادہ کھول لیں گے کہ جماعت میں دوسرے لوگ تنگ ہو جائیں۔ نہیں، جتنا آپ کا جسم ہے آپ نارمل انداز میں کھڑے ہوں گے اور اس کے مطابق آپ اپنے پاؤں کو کھول لیں گے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی صفیں بناتے تھے تو اسی طرح صفیں بنایا کرتے تھے، ان کے پاؤں بالکل سیدھے، جسم کے مطابق پاؤں کھلے، آپس میں مل گئے، کوئی کسی سے تنگ نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چکر لگایا کرتے تھے اور سب کی صفوں کو درست کیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے کچھ لوگ اصول و ضوابط بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے یا 1 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی بھی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع نہیں کیا، کسی حدیث میں نہیں ملے گا، یہ خود اپنی طرف سے شاید کسی کا مشورہ ہوگا۔ بہرحال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اصول دیتا ہے وہ یہ کہ آپ کے جسم کے مطابق آپ کے پاؤں کھلے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ اس کے حوالے سے چند ایک احادیث وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اندازہ آپ لگا لیں گے خود ہی کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ پہلی حدیث جو ہم سنیں گے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 740۔ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع کے اوپر رکھیں۔ ذراع کہتے ہیں کہنی سے لے کر ہاتھ کے جو درمیان میں بڑی انگلی ہوتی ہے اس کے سرے تک، یعنی دایاں ہاتھ بائیں ذراع کے اوپر کہیں بھی آپ رکھ لیں، کہنی کے قریب رکھ لیں، اس سے پیچھے رکھ لیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، تو یہ سارے طریقے درست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ سمجھا دیا۔ اب یہ کہنا کہ جی کہنی کے قریب ہی رکھا جائے گا، ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا جائے گا، تو یہ ساری باتیں خود ساختہ ہو گئی، ایک حدیث آ گئی، بس اس حدیث کے مقابلے میں اب کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب ان ہاتھوں کو ہم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے اوپر تو رکھ لیا، اب اس کو پیٹ پر رکھیں گے یا پھر اس کو سینے پر رکھیں گے۔ اگر آپ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھیں تو وہ تو ناف سے بھی نیچے آئے گا، اگر آپ ذراع یعنی کہنی کے قریب دائیں ہاتھ کو رکھیں تو یہ سینے سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی سینے کے اختتام پر ہوگا۔ تو یہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ذراع پر جب رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ ہاتھ ذراع کے کسی بھی حصے پر رکھا جائے، جگہ ایک ہی ہو ہاتھ باندھنے کی، اور وہ سینہ ہی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی احادیث ہم سنتے ہیں۔ اور یہ حدیث سنن نبی داود میں حدیث نمبر 759 ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر باندھ لیتے، یہاں پر سینے کے الفاظ بھی آ گئے۔ دوسری حدیث جو ہم سنیں گے وہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر علی صدری اپنے سینے پر باندھا ہوا تھا۔ اسی طرح وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث موجود ہے سنن الکبریٰ للبیہقی میں، اور وہ ہے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ ثم وضعہما علی صدرہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی نے اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ یہاں پر 3 حدیث ہم نے الگ سے سنی جن میں صدر کے الفاظ ہیں، سینے پر ہاتھ رکھنے کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ تینوں احادیث صحیح ہیں، یقیناً آپ اپنے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ احادیث آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور اسی نمبر پر جا کر آپ کتاب سے بھی نکال سکتے۔ دوسری طرف کچھ لوگ زیر ناف ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، اور وہ اگر اس کی کوئی صحیح
حدیث ڈھونڈ لیتے ہیں اور صحیح حدیث ان کو مل جاتی ہے تو وہ زیر ناف ہاتھ باندھ دیں، کوئی حرج نہیں اگر صحیح حدیث مل جاتی ہے۔ مجھے صحیح حدیث نہیں ملی، اگر آپ کو مل جائے تو آپ میری بھی رہنمائی کریں انشاءاللہ، میں بھی اپنے ہاتھوں کو نیچے لے آؤں گا۔ تو بہرحال یہ طریقہ تھا ہاتھ باندھنے کا۔ جہاں تک معاملہ دعائے استفتاح کا ہے، یعنی نماز کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے جو دعائیں پڑھی جائیں گی، اس میں 3 دعائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور تینوں ہی بڑی شاندار ہیں۔ ان میں پہلی دعا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی تکبیر اور سورۃ الفاتحہ کے درمیان آپ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا ما ينقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 744 نمبر پر ہے اور صحیح مسلم میں یہ روایت 598 نمبر پر موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب رات کی نماز میں اٹھا کرتے تھے تو آپ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ بھی بڑی شاندار دعا ہے۔ تو دونوں ہی کا ترجمہ، جیسے اللہم باعد بینی تو ہم یاد کر رہے ہیں، انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی ہماری، اور سبحانک اللہم یہ تو تقریباً سبھی کو آتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اس دعا کو اپنی نماز میں پڑھا، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ کہا کون سا ایسا شخص ہے جس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے پڑھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا اس چیز پر کہ اس دعا کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور یہ بڑی شاندار دعا ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد پھر میری کسی نماز میں یہ دعا نہیں رہی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ تو 3 دعائیں جن کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے ان کو پڑھا جائے گا، لازم نہیں ہے کوئی ایک بھی آپ ان تینوں میں سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تینوں پڑھ لیں تو پھر بہت ہی زیادہ اجر کا باعث ہے۔ پہلی دعا اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھتا ہوں، دوسری صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے سنا کہ آپ نماز میں پڑھ رہے تھے سبحانک اللہم وبحمدک، اور تیسری دعا تو اللہ کے نبی نے کہا جو یہ پڑھتا ہے تو اس دعا کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تینوں دعائیں ہی یاد کرنی چاہیے۔ اجتماعی نماز جو ہے، جیسے ہماری مساجد میں جماعت ہوتی ہے، اس میں اگر وقت ملے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ایک دعا پر اکتفا کریں، لیکن انفرادی نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو تینوں دعاؤں کو کوشش کریں پڑھیں۔ 1 منٹ اضافی لگ جائے گا، لیکن فضیلت دیکھیں آپ کس قدر زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔